ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص، تمام مومن مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص ممدانی خاندان کے مرحومین، جیوانی خاندان کے مرحومین اور کانانی خاندان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی آیات سے، اہل بیت کی روایات سے اور بالاخص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے منور کر سکیں۔ کربلا معیار فتح و کامرانی کے عنوان سے یہ 8ویں مجلس عزا کا سلسلہ، ہماری بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اس تصور کائنات کے مطابق جو فتح و کامرانی کا معیار دے رہا ہے، جو حیات و موت کا معیار دے رہا ہے، اسی معیار کے مطابق خداوند متعال عزت اور ذلت کا بھی معیار دے رہا ہے۔ اور خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جان لو عزت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عزت صرف اور صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو مد مقابل افراد ہیں، یہ جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ان کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس تصور کائنات کو قبول نہیں کرتے جو اللہ کا بیان کرتا ہے، جو اس تصور کائنات کو قبول نہیں کرتے جو رسول اللہ کا بیان کرتا ہے، جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کرتا ہے، یہ وہ منافقین ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی بیماری موجود ہے، کوئی مرض موجود ہے، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ نہیں جانتے خداوند متعال کی تعلیمات کو۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ یہ حقیقت سے واقف نہیں ہے، یہ صحیح حقیقت
کا ادراک نہیں رکھتے، لہٰذا ولیکن المنافقین لا یعلمون۔ اس سے پہلے ایک مرحلے کے اوپر جب کفار کی بات کی، ان کے اوپر مومنین کے غلبے کی بات کی، تو خداوند متعال نے واضح فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو فہم نہیں رکھتے، جو سوچ سمجھ نہیں رکھتے، جو در حقیقت احمق ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ دیکھیں، اگر اس نگاہ سے انسان جب کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے، انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے، تو اب اس کے لیے راستے کو طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے سامنے منزل واضح ہے، اس کے لیے حقیقت واضح ہے۔ اب کسی شک و تردید کا شکار وہ نہیں ہوتا، اسے معلوم ہے کہ اگر وہ حق پر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اگر صبر و استقامت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے، وہ با ایمان ہے، تو اب پوری دنیا اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو جائے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کا ملال نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، کوئی مصیبت وہ برداشت کرنی پڑتی ہے اسے، تو اب اسے شکوہ شکایتیں یہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے جس بلند ہدف کو اس نے اپنے مد نظر قرار دیا ہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ چھوٹی نہیں ہوتی دنیا کی نظر میں، دنیاوی لحاظ سے وہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لیکن اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے، اس کی اپنی قیمت وہ اتنی جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس قربانی کے ذریعے، کیونکہ اس نے فنا نہیں ہونا، اس قتل کے ذریعے اس نے تباہ نہیں ہو جانا، نابود نہیں ہو جانا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ وہ در حقیقت کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اس کے اوپر ہونے والا ظلم و ستم، یہ اس کے اوپر ہونے والی مشکلات، یہ مصائب، یہ سختیاں، یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، در حقیقت اس کے رشد کے اندر ایک کمال عطا کر رہی ہیں، اس کو رشد عطا کر رہی ہیں، اس کے رشد و کمال کے اندر مددگار ہیں۔ اور جب وہ اس مرحلے کے اوپر دیکھتا ہے تو اب اسے ایک نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آج میں اپنے سامنے شاید وہ نتیجہ نہ لے سکوں، لیکن لانگ ٹرم کے اندر، ایک طولانی مدت کے اندر یہ نتیجہ حاصل ہوگا، اور اس امید کے اوپر کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اس نتیجے کے حصول کے لیے، وہ اپنا کام انجام دے اس نتیجے کے حصول کے لیے۔ اور ہمارے پاس کربلا کی مثالیں، کربلا سے درس لینے والوں کی مثالیں، کہ جو ایک صرف نقد کے پیچھے نہیں ہوتے کہ ابھی ہاتھ کے ہاتھ فوراً کوئی چیز مجھے مل جائے، میں نماز پڑھوں، ایک نماز پڑھتا ہوں اور اس کے اندر مثلاً تھوڑا بہت اگر خلوص آ گیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً میں نے کوئی احسان کر دیا اللہ تعالیٰ کے اوپر، نعوذ باللہ، اور اب پتہ نہیں مجھے کتنے کمالات، میرے کتنے گناہ بخش دیے جائیں گے اور کیا کیا ہو جائے گا۔ نہیں، ایک تسلسل ہے پورا، جو انسان اس کے لیے کوششیں کرتا رہے، بلند اہداف کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا، اور وہ بلند اہداف جیسے آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہ ایک معجزے سے یا خود اللہ تعالیٰ کا ولی آ کے تنہا یہ کام انجام نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ خداوند متعال اس دین کی نصرت کرے گا انہی مؤمنین کے ذریعے، ورنہ اگر معجزہ انجام دینا ہوتا خوب اس کے بعد اختیار سلب ہو جاتا انسان کا۔ یہ غیبت کا سخت ترین دور، امام معصوم کی غیبت کا یہ دور، اس کی ضرورت نہیں تھی، امیر المومنین رسول اکرم کے دور میں اسلام نافذ ہو جاتا، کوئی بھی انسان جو ہے اس سے اگر اختیار سلب کر لیا جاتا، وہاں پہ کامل اسلام جو ہے وہ قوانین اس کے نافذ ہو جاتے، کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ نہیں، انہوں نے اختیار کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے، اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا ہے، اختیار کے ساتھ اس کائنات کو کمال تک پہنچانا ہے۔ ایک بچہ ہے تقریباً 12-13 سالہ، جب یہ ایران عراق وار ہوئی، عجیب ہے، یعنی جو افراد الگو لیتے ہیں، جو افراد نمونہ عمل قرار دیتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، کربلا کو، ان کی زندگی کے اندر ان کی تعلیمات جھلکنے لگتی ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ، اور ایسے کئی ایسے افراد ہیں کہ جو بہت ہی کم سن ہیں، لیکن ان کے وہ عارفانہ وصیت نامے اگر انسان پڑھے تو انسان حیران و پریشان ہو جائے، یعنی صحیح تلفظ نہیں کر پا رہا ہے وہ بچہ ابھی، جو اس کی گفتگو کا انداز ہے اس سے اندازہ، یعنی سامنے والا بولے کوئی بہت یعنی اس لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی بچہ ہے، لیکن اس اپنی کم سنی کے اندر ہی جو گفتگو کر رہا ہے۔ ایک رضا پناہی کے نام سے ایک شہید، بہت سارے ان کے واقعات ہیں، وہ اپنے وصیت ناموں کو ریکارڈ کر کے جاتے ہیں، یعنی 12-13 سالہ بچہ وصیت نامے کو ریکارڈ کر کے جاتا ہے، اور اس وصیت نامے کے اندر اپنی آواز میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ بعد میں چھپا بھی اور اس کی کتابچے بھی بنے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو میں آج
مثلا انقلاب اسلامی کے لیے قربانی دینا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہو اور ان کے ظہور کا جو آج زمینہ فراہم ہو رہا ہے، آج میں اس اسٹرکچر کے اندر ایک اینٹ میری جانب سے رکھی جا سکے. یعنی اب یہ ایک 12 سالہ 13 سالہ بچہ اس نہج کے اوپر آ کر سوچ رہا ہے. یعنی یہ کس نے رشد دیا، یہ کس نے شعور دیا، یہ کس نے معرفت دی؟ یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے. یہ سید الشہداء کے بچوں کی عطا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر وہ شعور، وہ ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے. خوب اب یہ جب دیکھ رہے کہ آنے والا وقت کتنا خوبصورت ہے، اب یہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو خوبصورتی اس دنیا کے اندر رائج ہونی ہے، وہ جو عدالت اس دنیا میں رائج ہونی ہے، وہ جو ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا ہے، وہ جو اللہ کے ولی کی حاکمیت اس دنیا کے اندر بننی ہے، خوب آج میری بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. اب میں فوراً نہیں چاہ رہا کہ آج، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کمپلیٹ ہو کر دیکھ کر چلے جائیں. یعنی ہمارے زبان پہ بھی بعض دفعہ یہی الفاظ ہوتے ہیں، میری زندگی کے اندر یہ کام ہو جائے. نہیں، بعض کام ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر مکمل ہو جائیں، یا ظاہری طور پہ ممکن ہے مکمل ہو رہے ہوں، لیکن وہ استحکام، وہ مضبوطی اس کے اندر نہیں آ سکتی اتنی جلدی، وقت لگے گا. آپ دیکھیں، یعنی 1,24,000 انبیاء محنت کر رہے ہیں. چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اکثریت وہ زحمتیں اٹھا رہی ہے، لیکن آخر میں ایک ولی کے ذریعے وہ کام مکمل ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں، اتنے مثلا 1,24,000 اور مثلا یہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. سب اگر یہی تصور رکھ لے انسان کے اپنی زندگی کے اندر ہی سارے کام ہونے تو وہ نہیں تھا. اور یہ چیز اہل بیت کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے. کربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی، ایک دفعہ درود بھیجیے گا بآواز بلند. یعنی وہ مصیبتیں، وہ مشکلات، اب ہم اگر اس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو تصور کریں، یا لیتنا کنا معک، کہنا آسان ہے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن آج ہم تھوڑی سی مشکلات دیکھتے ہیں عالم اسلام کے اوپر، ہماری جان نکل جاتی ہے. آپ تصور کریں کہ وہ مصائب، وہ رنج و الم، وہ تاریکی، وہ ظلمت کا دور، کہ پورے عالم اسلام سے صرف 72، عالم اسلام کم تو نہیں تھا، عالم اسلام اچھا خاصا پھیل چکا تھا اس وقت تک، سرحدیں ہمارے اس پاکستان کی سرحد تک آ چکی تھی، کئی علاقے ہمارے اس وقت عالم اسلام کا حصہ تھے. اتنے بڑے عالم اسلام کے اندر صرف 72 افراد نکلنے والے، لیکن حوصلہ ان کا اتنا بلند، یقین کامل اپنے ہدف کے اوپر، کہ جب دربار میں جاتی ہیں اور دربار میں جانے کے بعد وہ لعین توہین کرتا ہے تو کہتی ہیں یزید کیدک سعیک وناسب جہدک. اے یزید، اپنے الفاظ میں اگر ہم بیان کریں، تیرے بس میں جو ہو تو کر لے، تیرے پاس جتنی قدرت ہے تو نافذ کر دے، تو جتنی طاقت لگا سکتا ہے لگا لے، لیکن تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو اللہ کے پیغام کو روک نہیں سکتا. لیکن یہ یقین، یہ استحکام، یہ مضبوطی، یہ ایمان، انسان تصور کرے. یعنی وہ مصائب، اور پھر خاتون، یعنی ہمارے ذہنوں کے اندر بعض دفعہ آتا ہے کہ کیونکہ اہل بیت کا گھر ہے لہٰذا اب وہ انسانی جذبات ان کے اندر نعوذ باللہ نہیں ہے. نہیں، اگر ایک عام آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو حسین ابن علی اپنی اولاد سے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اگر ایک عام خاتون اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اپنے بھتیجوں سے محبت کرتی ہے، اپنی بھتیجیوں سے محبت کر رہی ہے، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بدرجہ اولا اور اس زیادہ کیفیت کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسانی کمال ہے. خداوند متعال نے انسان کے اندر یہ محبت و الفت قرار دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی تجلی ہے یہ. خب ایسا نہیں تھا کہ انسان تصور کرے نہیں ان کے لیے تو کوئی مرحلہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے تو کوئی مصیبت ہی نہیں تھی. نہیں، ان کے لیے مشکلات، ان کے لیے وہ امتحان کئی گنا زیادہ سخت ہے. اور خداوند متعال کا سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں سے زیادہ سخت امتحان لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان ان کے رشد کا سبب بنتا ہے. وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. خب یہ عزت یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب، یہ عزت یہ رسول اللہ سے منسوب، یہ عزت یہ مؤمنین سے منسوب. اور اگر انسان اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹ جائے،
اگر انسان خداوند متعال کے اوپر ایمان نہ رکھے، اس کے وعدوں کے اوپر ایمان نہ رکھے، اس نے جو توکل کا حکم دیا ہے وہ توکل انجام نہ دے، اور وہ وعدے ہمارے یہاں آج بھی مثلا بعض دفعہ بالکل مذاق بن جاتا ہے۔ خداوند متعال جو مثالیں دیتا ہے، کہیں بیت العنکبوت کی مثال دیتا ہے، مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے۔ آج اگر ایک سید کھڑا ہو کے کہے کہ اسرائیل کی جو مثال ہے ہمارے لیے وہ بیت العنکبوت ہے، وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، یعنی ہم نے خود دیکھا مذاق اڑتا ہے اس بات کا مذاق اڑتا ہے کہ دیکھو اتنے پاورفل کو کیا کہہ رہے ہیں، مکڑی کا جالا۔ خوب یہ قرآنی آیت ہے، یہ اللہ پر یقین کی دلالت ہے، یہ رسول اللہ پر یقین کی علامت ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس پر یقین ہے، چاہے پوری دنیا کچھ اور کہتی رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ ایک اور صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی۔ خب جب اس جو خداوند متعال منافقین کی علامات قرار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نہیں جانتے، جو اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کو مانتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہے۔ لیکن جو مومنین ہیں وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے کہے کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت عنکبوت ہے تو اس بنیاد پر کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو بیت عنکبوت قرار دیا۔ پروردگار عالم کہیں ان کی مثال وہ جو جھاگ ہوتا ہے سمندر کے اوپر اس کی دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باطل اس طرح سفر کرتا ہے، باطل اوپر نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی۔ خب یہ مثالیں کیا ہیں؟ یہ مثالیں وہ مثالیں ہیں کہ جس پر انسان اگر یقین نہ رکھے تو نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو عزت سے نوازے، کیوں؟ کیونکہ یہ عزت کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان بھی عزیز ہو، جس طرح انسان حیات پائے، جس طرح انسان قدرت مند ہو، جس طرح انسان عالم ہو، اسی طرح انسان عزیز ہو، انسان توانمند ہو، اپنے فیصلے خود کر سکے، اپنے اختیار کے ساتھ آگے بڑھ سکے، پریشرائز نہ ہو دوسروں کے کہنے کے اوپر، دوسروں کے مختلف پریشرز کے اوپر۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کربلا پھر ہمارے لیے مثال، ابن زیاد کس حالت میں کوفے آیا؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ صحیح معرفت نہیں رکھتے تھے کوفے والے، جس حال میں آیا اپنا حلیہ چینج کیا، اپنا حلیہ تبدیل کیا، اب کوفے میں آ رہا ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا استقبال کریں۔ دیکھیں کبھی بھی شیطان اگر میرے پاس آنا چاہے گا، اگر مومنین کے باپ کے پاس آنا چاہے گا تو کبھی بھی یہ نہیں آئے گا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے پاس کہ تمہیں جہنم میں لے جاؤں، تمہیں مثال کے طور پہ تمہارا نقصان کرا دوں، تم میری بات مان لو، نہیں۔ وہ آئے گا مومن بن کر، وہ آئے گا مخلص بن کر، وہ ہم سے زیادہ خلوص کو ظاہر کرے گا، اپنا بھیس اس طرح بدلے گا کہ میں بہکاوے میں تو آؤں۔ ورنہ اگر بالکل مشخص ہو جائے کہ یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، یہ مجھے تباہ و برباد کرنے آ رہا ہے، یہ مجھے جہنم میں ڈالنے آ رہا ہے، تو میں کبھی اس کی بات نہیں مانوں گا۔ وہاں پر بھی ایسا ہی اپنا بھیس بدلا، بنی ہاشم کا لباس زیب تن کیا، نقاب چہرے پر ڈالی، اور اب اس پروٹوکول کا سما بنتا ہے، فضا بنتی ہے کہ جو لوگ سید الشہداء علیہ السلام کو دینا چاہ رہے ہیں، اب یہ دیکھ رہا ہے کون کون زیادہ خوشحال ہو رہا ہے، آگے بڑھ کر زیادہ استقبال کر رہے ہیں، اب یہ سب کے چہرے پہچان رہا ہے۔ بلایا خواص کو، کرتا دھرتا جو افراد جو لیڈران تھے کوفے کے، ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا، تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے قبیلے والے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں خوف کی فضا ہے، یعنی جب جو بزرگ ہیں اس وقت کے، جو کرتا دھڑتا افراد ہیں اس معاشرے کے، ان کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلا دی۔ آپ دیکھیں بعض رسول اللہ کے اصحاب شبث موجود ہیں۔ قاضی شریح کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ جب جناب ہانی کی شہادت کا مسئلہ پیش آیا تو کہا کہ جاؤ جا کے گواہی دے کو ہانی سالم ہے، اور وہ بظاہر جھوٹ بھی کہیں نہیں بولتے۔ یعنی قاضی شریح جب آتا ہے عوام کے سامنے تو آگے کہتا ہے کہ میں نے ہانی کو زندہ دیکھا ہے، خوب اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں تھی، واقعاً زندہ دیکھا تھا، لیکن پورا سچ بھی بیان نہیں کرتا۔
اگر اس مرحلے پر وہ ہو جاتا، یعنی یہ جو بڑی شخصیات ہیں یہ عام شخصیات نہیں تھیں، یہ اس سے پہلے یعنی صرف یزید کے دور کے اندر یہ قاضی نہیں رہا، امیر المومنین کی حکومت میں بھی قاضی رہا، اس سے پہلے کے خلافہ کی حکومت کے اندر بھی قاضی تھا، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ چلتا پھرتا آدمی ہو، یہ وہ خواص تھے کہ جن کے کہنے کے اوپر بہت ساری تبدیلی واقع ہو سکتی تھی، لیکن پہلے مرحلے کے اوپر ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا، ان کو ڈرایا، ان کو اپنی ہیبت کے زیر اثر لے کر آیا۔ جب یہ سب کنٹرول میں آ گئے، اب اعلان کیا کہ خلیفہ کی طرف سے پیغام ہے، گورنر نے پیغام بھیجا ہے کہ خلیفہ کا پیغام آیا، ساری عوام جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو جائے۔ اب یہ تخت پر موجود ہے، مسجد کوفہ پر ہوئی ہے لبلب عوام الناس سے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا ماجر ہے۔ یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ فرد موجود ہے اس سے کہتا ہے کہ یزید کا نامہ پڑھو، وہ یزید کا خطبہ پڑھنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ امیر المومنین، کیونکہ حاکم کو اس وقت امیر المومنین کہا جاتا تھا، یزید ابن معاویہ کی طرف سے تم پر سلام ہے۔ اب پبلک خاموش۔ ابن زیاد جب یہ منظر دیکھتا ہے نا، کہتا ہے نہیں، ایک مرتبہ وہاں سے چلاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، کہتا ہے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ خلیفہ وقت امیر المؤمنین جو ہے وہ تم پر سلام بھیج رہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی؟ ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ اب وہ تصور ذہن میں رکھیں جو پہلے بیان ہوا، فرعون کیا کرتا تھا، بنو امیہ کا کیا پلان تھا، فاستخف قومہ فعتاؤہ، انہوں نے اپنی قوم کو ذلیل و رسوا کیا، اس ذلت اور رسوائی کے نتیجے میں انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ جب ممبر پہ بیٹھ کے عوام کو ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد جو خطبہ پڑھ رہا تھا اس سے کہتا ہے دوبارہ پڑھو، اب وہ دوبارہ پڑھتا ہے، اور جب وہ یزید کی طرف سے کہتا ہے السلام علیکم، ساری کی ساری عوام ایک زبان ہو کر اس سلام کا جواب دیتی ہے۔ یہاں کوفہ پورا کا پورا سرنڈر کر چکا ہے۔ ذلت، رسوائی، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنی کوئی قیمت نہ جاننا۔ اب اس کا مقابلہ کریں آپ کربلا والوں کے ساتھ، تصور ہو سکتا ہے، کوئی مقایسہ ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہاں یہ لوگ، کہاں کربلا والے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزت دینا چاہتے ہیں مومنین کو، وہ اللہ کی جو عزت ہے، جو منسوب ہے اللہ تعالیٰ سے، جو رسول اللہ سے منسوب ہے، وہی مومنین تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس روایات ہیں کہ خداوند متعال نے مومن کو تمام امور تفویض کر دیے، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے۔ اختیار نہیں ہے مومن کو کہ دوسروں کے سامنے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند متعال نے کوئی ایسا راستہ قرار نہیں دیا کافروں کے لیے کہ وہ مؤمنین کے اوپر سلطہ اور غلبہ پیدا کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ مومنین کو ذلیل و رسوا ہونے دے۔ نہ تمہیں اجازت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ سعادت کے لیے، یہ حیات کے لیے، یہ عزت کے لیے، یہ کمال کے لیے، یہ انسانی اوج اور معراج کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرار دیے، اس کے اندر ایک حکم ایسا نہیں ہے کہ انسان اس حکم کے نتیجے کے اندر دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ خدا نے ایسا حکم قرار نہیں دیا، اور جب اللہ نے قرار نہیں دیا تو اب میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی آ کر آنے کے بعد بولے کہ اب دنیا کے اندر جو ظلم و جور ہو رہا ہے، جو حکومت فاسق فاجر آ کر مسلمانوں کے اوپر سلطہ اختیار کر رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں، اب ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ یہ خداوند متعال کے قرآنی آیات کے صریح مخالف ہے یہ بات۔ اللہ نے نہ تمہیں حق دیا کہ تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرو، اور نہ اللہ نے کوئی ایسا قانون بنایا کہ تم ان قوانین کو ایسا تعریف کرو، اس کی ایسی تشریح کرو، اس کی ایسی تفسیر کرو کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو تمہارا کام جو ہے وہ غیبت کے دور کے اندر یہ ہے کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ تم کوئی ریئیکشن نہ دکھانا، تم کوئی حیات کا تاثر نہ دینا، کوئی نتیجہ نہ دینا، تم کوئی عزت کی بات نہ کرنا، تم کوئی جہاد کی بات نہ کرنا، تم اپنے آپ کو پاورفل نہ کرنا، بلکہ تمہارا کام ہے انتظار کرو۔ خب یہ انتظار کون سا انتظار ہے؟ وہ انتظار جسے افضل عمل قرار دیا گیا، یا نہیں، یہ وہ انتظار ہے کہ جو ایک پستی کے اوپر لے کر آنے والا انتظار ہے۔ افضل عمل
ایسا انتظار نہیں ہو سکتا آپ کو کہا جائے کہ تم نے انتظار کرنا ہے. اور بعض وہ جو مقولے ہیں عربی کے الانتظار اشد من الموت, کہ انتظار جو ہوتا ہے موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انتظار ایک تڑپ ایجاد کرتا ہے. انتظار ایک انگیزہ, ایک اضطراب, ایک بے چینی ایجاد کرتا ہے کہ کب یہ انتظار تمام ہو. اور میں جو منتظر ہوں میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انتظار میرے اعضاء و جوارح سے جھلکے, یہ عمل کی صورت اختیار کرے. میں ایسا زمینہ فراہم کروں یہ انتظار ختم ہو. میں کام کروں کہ جس کا انتظار کر رہا ہوں اس کے لیے اہتمام کروں, اس کے لیے آمادگی کروں, جب جا کے یہ عمل قرار پائے گا, ورنہ عمل کس بات کا. لہذا کوئی ایسا حکم, کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسا شرعی حکم انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خداوند متعال نے انسان کو ذلیل و رسوا کرنے کا وہ سبب قرار پائے. نہیں, نہ اللہ نے قرار دیا کہ تم دوسروں کے سامنے ذلیل ہو, نہ اللہ نے یہ کوئی ایسا حکم قرار دیا کہ تم لوگوں کے سامنے محتاج بن جاؤ. اللہ نے کوئی ایسا حکم قرار نہیں دیا کہ تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے, نہ فرد کو نہ معاشرے کو. نہ اللہ تعالیٰ جب ایک مومن سے اس چیز کو تصور نہیں کر رہا تو ایک مومن معاشرے سے یقیناً اس چیز کو تصور نہیں کر رہا. بدرجہ اولا یہ چیز مطلوب ہے کہ ایک مومن معاشرہ اتنا بلند کر لے اپنے آپ کو, اتنا اس کا حوصلہ بلند ہو, وہ عزت کی ان بلندیوں کے اوپر ہو, کسی کے سامنے جھکے نہیں, اس کے فیصلے دوسروں کے ذریعے تبدیل نہ کرائے جا رہے ہوں, وہاں سے پریشر نہ آ رہا ہو, کوئی آ کے غیبی جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ آ کر اس کو آرڈر نہ دے رہی ہوں. اور یہ سلسلہ ہر دور میں رہا, یعنی کوشش رہی استکبار کی. آپ دیکھیں اس وقت بھی جو منافقین تھے ان کا کام یہی ہوتا تھا, بارہا تذکرہ ہوا کہ حوصلے پست کیے جائیں. مدینہ میں جب اسلامی حکومت کی تشکیل ہو گئی, رسول اللہ نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد, اور بنیادی مرحلہ یہاں پہ دیکھیں, ہجرت کی اتنی اہمیت, ہجرت کے اوپر کیلنڈر کا تشکیل پانا, یہ تمام چیزیں کیا چیز تھی جو ہجرت سے پہلے اسلام کے پاس نہیں تھی اور ہجرت کے بعد اسلام کے پاس تھی. وہ کیا تھا؟ وہ اسلامی معاشرے کی تشکیل, وہ حکومت اسلامی کی تشکیل نہیں تھا. پہلے اسلام ایک گروہ تھا, رسول اللہ, امیر المومنین جناب ختیجہ اور دیگر افراد جو ان کے بعد ایک ایک کر ایمان لے کر آئے. لیکن اب مدینے کے اندر اسلام ایک گروپ نہیں ہے, اسلام کوئی گروہ نہیں ہے, اسلام کسی ایک چند افراد کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ اب اسلام حکومت ہے, اب اسلام قدرت ہے, اب اسلام کے پاس توانائی ہے, اسلام کے پاس لشکر ہے, اسلام کے پاس فوج ہے, اسلام کی عدالت ہے, اسلام کا ایک نظام ہے, ایک باؤنڈری ہے. اب جب منافقین نے دیکھا کہ نہیں, اب اسلام تو مضبوط ہوتا جا رہا ہے, کیا کیا جائے, انہوں نے اسلام کے بھیس کے اندر اپنے افراد تیار کرنا شروع کیے. خوب ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا کہ جو منافقین کی صفات جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں, جو ہرڈرز بعد میں لے کر آ رہے ہیں, اور عجیب و غریب ہے, بعض ان میں سے ایسے افراد ہیں, یعنی رسول اللہ کی زندگی میں ہے, رسول اللہ کے بعد اگر دیکھیں بعض ایسے افراد ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں, لیکن فتنہ پھیلانے کے بعد جب دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو اب اس نئے ٹکڑے میں نہیں جاتے بلکہ اسی پہلے والے ٹکڑے میں موجود رہتے ہیں. اشعث کی مثال ہمارے سامنے. مولا علی کے دور میں جب جنگ صفین شروع ہوئی تو اب وہاں پر اس نے فتنہ پھیلانا شروع کیا. جب جنگ صفین رک گئی اور اب حکمیت کا مسئلہ آیا, وہاں پر اس نے فتنہ پھیلانا شروع کیا. حکمیت کے بعد نہروانی جدا ہو گئے, اب جنگ نہروان ہوئی تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ خوارج میں شامل ہو گیا, نہیں, پھر بھی امیر المومنین کے لشکر میں رہا, اب وہاں فتنہ پھیلا رہا ہے. جنگ نہروان تمام ہو گئی, اب امام چاہتے ہیں کہ دوبارہ صفین کا آغاز ہو, دوبارہ حاکم شام کے خلاف لشکر کشی کی جائے, اس غاصب ریاست جو ہے اس کو خراب کیا جائے, اس کو نابود کیا جائے. اسلام کا جو عالمی ایک حکومت تشکیل پا رہی ہے اسلام کی, اسی کے اندر اس علاقے کو لیا جائے جیسا پہلے تھا. وہاں پہ پھر فتنہ پھیلا تھا. خود یہ جب امیر المومنین کی شہادت کا وقت ہوتا ہے وہاں پر شریک امیر المومنین کی شہادت میں, اس کی اولاد, اس کی بیٹی امام حسن کی شہادت میں شریک, اس کے بیٹے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں شریک. کام کیا کیا زندگی کے اندر؟ حوصلہ پست کرنا مومنین کا. اب یہ کام منافقین رسول اللہ کے دور میں بھی کرتا تھا. جنگ ہو رہی ہے, وہاں پر فوراً ایک افواہیں پھیلا کر لوگوں کے حوصلے پست کر کر. لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سرگرمیاں انجام دیتے تھے اسلامی حکومت کے اندر, نہیں.
اس وقت کے امریکہ اسرائیل یعنی اس وقت کے کیسر و کسرا سے ان کی ڈوریں ہلا کرتی تھی. بنو عامر نامی شخص ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ مدینے میں تھا جب رسول اکرم نے مدینے میں اسلامی حکومت کا قیام کیا. وہ مدینے سے مکہ گیا, مکے میں جب اسلامی حکومت تشکیل یعنی فتح مکہ ہوئی, اب وہاں سے وہ شام اور پھر وہاں سے روم کی جانب چلے گیا. اب روم سے بیٹھ کر جو اس وقت ایک قدرت ہے, ایک توانائی ہے, ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے, وہاں سے بیٹھ کر رسول اللہ کی حکومت کے اندر یہ آرڈرز دیا کرتا تھا. اور منافقین ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے حوصلے پست کرنا. وہ جنگ کے لیے جب لوگ جا رہے ہوتے تو کیا کرو گے, مر جاؤ گے, قتل کر دیے جاؤ گے, تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, یہ تمام داستان. یہ ہر دور کے اندر منافقین کی یہ روش رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جانتے نہیں ہیں اس حقیقت کو جو بیان کی جا رہی ہے, واقف نہیں ہے اس حقیقت سے جو خداوند متعال جس پر خدا کا لشکر جس کے اوپر یقین رکھتا ہے. اور اگر ایسے افراد ہوں گے تو اب یہ ہر چیز سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے خوف نہ کھائے, روایت کے اندر ہے کہ کوئی شخص اگر خداوند متعال کا خوف نہ رکھے تو اب وہ پوری دنیا کا خوف اس کے اندر سما جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ سے خوف زدہ ہو جائے, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا تقوی اختیار کر لے, تو اب خداوند متعال پوری دنیا کو اس کے سامنے خوف, یعنی پوری دنیا اس کے سامنے خوف و اراز کا شکار ہو جاتی ہے. یعنی اس یقین, اس کیفیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ حقیقی قدرت اللہ کے پاس ہے, حقیقی عزت اللہ کے پاس ہے, وہ ہے جو عزت دینے والا ہے, وہ ہے جو قدرت دینے والا ہے, وہ جو فتح و کامرانی دینے والا ہے. جب اس کے اوپر اتنا یقین, تو اب انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. انسان یہ دیکھے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, میں اس ذمہ داری کو انجام دوں. امام خمینی علیہ الرحمہ کا وہ معروف جملہ کہ ماں موظف بے وظیفے ہستیم, ہماری جو ذمہ داری ہے ہم نے اس کو انجام دینا, نتیجہ کیا نکلے یہ ہمارا کام نہیں ہے. البتہ یہاں بعض دفعہ غلط ایک تفسیر اس کی جاتی ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد پر. کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بس ایک ذمہ داری ہم نے اپنے حساب سے سوچ لیا, اس کے اوپر اب کچھ بھی ہو جائے. نہیں, ذمہ داری کا تعین بھی ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. وہ اپنی کیلکولیشنز کے اندر اللہ کا وجود یقینی ہے, لیکن خداوند متعال جب کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ذمہ داری کو انجام دو, تو وہاں پر جو مقدمات, جو شرائط بیان کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر میں نے اپنی ذمہ داری کو طے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کچھ بھی اپنے ذہن کے اندر بنا لیا اور میں اب میدان کے اندر کود گیا. نہیں, دیکھوں حالات, دیکھوں زمینہ, دیکھوں وہ شرائط, دیکھوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, اس کے بعد ہی میری ذمہ داری تعین ہوگی, ورنہ اس سے پہلے میں اپنی ذمہ داری کو مشخص نہیں کر سکتا. اور یہ در حقیقت وہی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. کیا فرمایا جب لوگوں نے مشورہ دیا, جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ نہ کریں, یہ کر لیں, یہاں نہ جائیں, وہاں چلے جائیں, تو اب سید الشہداء کہتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے ارادہ کیا میری نسبت, میں وہ کام انجام دے کر رہوں گا. جو میری ذمہ داری بنتی ہے وہ میں انجام دوں گا. اللہ کا یہ حکم ہے, میں نے اس کام کو انجام دینا ہے. قتلنا ام ظفرنا, چاہے مجھے قتل کر دیا جائے, چاہے تو ظاہری طور پر مجھے کامیابی نصیب ہو جائے. میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے, میں اپنے راستے کو تبدیل نہیں کر سکتا, میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو ذمہ داری سید الشہداء انجام دے رہے ہیں, اگر وہ ذمہ داری انجام نہ دی جائے تو قیامت تک کے لیے اب اسلام کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اب مسلمان سر اٹھا نہیں سکتے. مقدمہ فراہم کرنا ہے کس چیز کا؟ اس نہائی اور انتہائی فتح و نصرت کا, جو آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ خداوند متعال نے 4000 فرشتے سید الشہداء کی مدد و نصرت کے لیے نازل کیے. اور یہ فرشتے وہی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر فتح و نصرت عطا کی اسلام کے لشکر کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کو یہ اختیار دیا, وَخُيِّرَ بَيْنَ النَّصْرِ وَبَيْنَ لِقَاءِ رسول اللہ, کہ یا ظاہری طور پر کامیابی اختیار کر لیں, یہ مدد شامل حال ہو جائے, آپ کا لشکر ظاہری کامیاب ہو جائے گا, لیکن اس ظاہری کامیابی کے نتیجے میں آیا اسلام کو فتح ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کہا نہیں, اسلام کامیاب نہیں ہو پائے گا. اگر آپ کا ظاہری طور پر یہ کامیابی ابھی مل گئی تو وہ اثر جو آپ کے خون نے دکھانا تھا, وہ ہدایت جو سید الشہداء کی قربانی سے حاصل ہونی تھی, وہ جو پورا عالم اسلام ایک مردہ بدن کی مانند ہو چکا ہے, اس کے اندر حیات جو ڈالنی ہے وہ سید الشہداء نے ڈالنی ہے.
اگر آپ کی یہ قربانی نہ ہو تو یہ معاشرہ مردگی کی حالت میں رہے گا، یہ معاشرہ ایسے ہی پڑا رہے گا. اس مردہ بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی اس وقت، یہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلا رہا تھا. لہذا اختیار دیا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ وختار لقاء رسول اللہ، انہوں نے سید الشہداء نے اختیار کیا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ظاہری نصرت نہیں چاہیے. اور جب خداوند متعال نے سید الشہداء سے اس وعدے کو لیا تو اب ان 4000 فرشتوں کو مأمور کیا سید الشہداء کی بارگاہ میں ان کے مرقد اقدس پر، اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب فتح نہائی، وہ آخری فتح، وہ دین کا غلبہ انجام پائے اور حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے اور اسلام کا وہ غلبہ ہو. یہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے یہ مدد، یہ نصرت اس وقت کے لیے موقوف کر دی. خب یہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں سید الشہداء. اس وقت کے لوگ اس اسکوپ کو نہیں رکھتے تھے اپنی نظر میں، اس انتہائی ہدف کو اپنی مد نظر نہیں رکھتے تھے. وہ ظاہری طور پر کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی آپ کو آیا جنگ میں فتح ملے گی یا نہیں ملے گی. جب ہم اتنی عارضی چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا شروع کریں تو اب انسان وہ بلند حوصلہ نہیں رکھ سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے طلب کر رہا ہے، جو اہل بیت اس سے طلب کر رہے ہیں. لہٰذا جو مکے کا وہ خطبہ کہ من کان فینا باذلا مہجتا، جو اپنے آپ کو قربان کر سکے، اپنا خون جگر پی سکے. ایک دفعہ خون بہانا، قتل ہو جانا ایک مرحلہ ہے، ایک دفعہ خون جگر پینا ایک مرحلہ ہے کہ وہ تمام مشکلات، وہ تمام مصیبتیں برداشت کرے. کس لیے؟ موطنا علی لقاء اللہ، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے ملاقات کرے. اب وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، اب وہ سید الشہداء کی معیت اور ان کی ہمراہی کو اختیار کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. لہذا جو لوگ تھے، جو مشورے دینے والے تھے، جو عارضی فتح کے اوپر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن ہاں بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف ساتھ نہ چھوڑا بلکہ حتیٰ یعنی ہمیں جس طرح بنی ہاشم کے حتیٰ کرتا دھرتا بہت سارے افراد کی نسبت یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دیے. کربلا کی بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایک مرحلے کے اوپر بھی، ایک لمحے کے اوپر بھی سید الشہداء کو مشورہ دینا درست نہ سمجھا. امام وقت ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، کار الہی انجام دینے نکلا ہے، معصوم ہے، انسان کامل ہے. وہ جو فیصلہ کرے گا وہی یقیناً حق پر ہے. وہ شخصیت حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام. کون؟ یعنی انسان تصور کرے کہ امیر المؤمنین نے کربلا کے لیے کتنا اہتمام کیا، امیر المؤمنین نے کربلا کے لیے کیا کیا انتظام کیے. کہ اے عقیل، اے بھائی، ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس سے پروردگار عالم مجھے ایک شجاع فرزند عطا کرے. علی اللہم صلی. جناب عقیل جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام سے امیر المؤمنین کا عقد ہوا، اور اب یہ فرزند جو دیا جا رہا ہے امیر المؤمنین کو کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں، کربلا کے لیے. یعنی حضرت ابو الفضل عباس کو مانگا گیا کربلا کے لیے، تربیت کیا جا رہی ہے کربلا کے لیے. اب انسان تصور کرے کہ وہ بچہ جس کے سامنے اس ہدف کو رکھا ہو کہ تم نے اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کرنی ہے، کتنا شدت کے ساتھ اس وقت کا انتظار کر رہا ہوگا. اب یہ اس حال میں حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام پروان چڑھ رہے ہیں، اور اب وہ وقت آیا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا وقت ہے. وصیتیں کر لی. ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام بیٹھے افسردہ حالت میں گریہ کر رہے ہیں. بلایا، اپنے سینے سے لگایا، اور کون فرما رہا ہے؟ قسیم النار والجنہ فرما رہا ہے ابو الفضل عباس کو کہ اے عباس، تم روز قیامت میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاؤ گے. اے عباس، تم میری بہجت قلب ہو، تم میرے دل کا سکون ہو. اے عباس، ٹھیک ہے. اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں، عباس علیکہ بالحسین،
اے عباس میں حسین کو تمہارے حوالے کر کر جا رہا ہوں. فَإِنَّهُ أَمَانَةُ اللَّهِ وَأَمَانَةُ رَسُولِهِ وَأَمَانَةُ فاطمة الزہرا. اے عباس حسین اللہ کی امانت ہے, حسین رسول اللہ کی امانت ہے, حسین فاطمہ زہرا کی امانت ہے. دیکھو اس کے دستے بازو بنے رہنا, اپنے آپ کو اس کے اوپر قربان کر دینا کسی مصیبت کا وقت آئے تو. اب عباس اپنے بابا کی وصیت پر عباس نے عمل کرنا انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار جب شدت اختیار کر دیا گیا ایک مرتبہ 9 محرم, یہ امتحان حضرت عباس کا آسان نہیں تھا. یہ امتحان شمر کا ایک واسطے سے اسی قبیلے سے تعلق تھا جو جناب ام البنین کا قبیلہ تھا. شب عاشور ہوئی, یہ لعین ایک امان نامہ لے کر آتا ہے سید الشہداء کے خیموں کی جانب اور آ کر صدا دیتا ہے کہ اے میری بہن کے بچوں, حضرت ابو الفضل عباس کا نام لیتا ہے, حضرت کے بھائیوں کا نام لیتا ہے اور صدا دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. آپ تصور کریں حضرت عباس کہ جس کو ان کے بابا نے مانگا سید الشہداء کی مدد و نصرت کے لیے تھا, جس کی پرورش حسین پر قربانی دینے کے لیے ہوئی, کہ دشمن آ کر حضرت ابو الفضل عباس کو آ کر امان نامہ دینا چاہتا ہے. لیکن ادب یہ کہ سید الشہداء کا حکم نہیں آتا تو عباس جواب نہیں دیتے. ایک عالم بیان کر رہے ہیں کہ عباس ایک مرتبہ جیسے ہی عباس نے اس امان نامے کی بات سنی, ایک مرتبہ پشت خیمہ گئے, زار و قطار عباس نے گریہ کرنا شروع کیا. ارے دشمن نے مجھ سے توقع بھی کیسے لگائی کہ میں اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ کر اس کی طرف چلا جاؤں, اس کا تصور بھی کیسے کیا. لیکن کیونکہ مولا کا حکم نہیں آیا لہٰذا اب جواب نہیں دے رہا. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا اے عباس جاؤ جا کر جواب دو, گرچہ فاسق ہے. گئے امان نامہ لے کر اس کے منہ پر مارا کہ لعنت تو تم پر تمہارے امان نامے کے اوپر. ارے یہ رسول زادی ہے, اس بیابان کے اندر تنہا رہیں اور میں ان کو چھوڑ کر تیری طرف آ جاؤں. یہ وہ مرحلہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب عباس کا دل تنگ ہو گیا. وہ جینے کی تمنا. ایک مرتبہ روز عاشور آتا ہے, عباس علمدار ہے سید الشہداء کے لشکر کے, ایک ایک کر اصحاب جا رہے ہیں, ایک ایک کر اپنے آپ کو قربان کرتے جا رہے ہیں. بنی ہاشم کی باری آئی, علی اکبر گئے, قاسم گئے, اون محمد گئے, ایک ایک کر بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب خیموں میں یا عباس ہے یا حسین ہے یا سید سجاد ہے. ایک مرتبہ آئے اپنے مولا کی خدمت میں, اے آقا اے مولا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس انتا صاحب و لوائی, اے عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو. نہ جانے عباس نے ایک مرتبہ خالی خیموں کی جانب نگاہ کی ہو, مقتل کی جانب نگاہ کی ہو. اے مولا ارے کس لشکر کی بات کر رہے ہیں, فقط ذاقا صدری. اے مولا ارے یہ سینہ تنگ ہو گیا ہے, اب عباس کو جینے کی تمنا نہ رہی. ارے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. حسین نے اجازت نہ دی, لیکن ایک مرتبہ بچوں کے خیمے سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوئی. عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ارے بچے واسطہ بن رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین سے کہا اے مولا ارے بچے پیاسے ہیں. کہا جاؤ عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. روایت کہتی ہے کہ جب عباس اس خیمے میں گئے نا جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کرتے کو ہٹا کر اپنے شکم کو زمین سے رکھ کر ارے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے, ارے مشکیزہ لیا. اب عباس جو جینا نہ چاہتے تھے, ایک مرتبہ اب ایک حیات عباس کے وجود میں آ گئی. اے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں, اے اللہ حسین کی بیٹیاں پیاسی ہیں. ایک مرتبہ گئے فرات سے مشکیزہ بھرا. عباس پلٹ رہے ہیں, عباس کے دستے بازو کو قطع کیا گیا, سیدھا ہاتھ قطع کیا گیا, دایا بایا ہاتھ قطع کیا گیا. کہتے جاتے ہیں رجس پڑھتے جاتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندیدی. ارے تم میرے دستے بازو کاٹ دو, میں حسین کا ساتھ نہ چھوڑوں گا. دشمن دیکھ رہا ہے. روایات میں ہے کہ عباس کا بدن گویا ایسا ہو گیا تھا کہ بدن نظر نہیں آتا تھا, صرف تیر ہی تیر عباس کے جسم پر موجود تھے. بازو کٹے ہوئے ہیں, دشمن پریشان ہے. ارے یہ کون سی قوت ہے, یہ کون سی قدرت ہے کہ جس نے عباس کے بدن میں حیات رکھی ہوئی ہے. ایک لعین کی نگاہ پڑی اس مشکیزے پر, ارے جس میں پانی
موجود تھا، گویا عباس کی حیات، عباس کی روح اس مشکیزے میں موجود تھی۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما ہوا ہے، جا رہے ہیں خیموں کی جانب، بدن چندی ہے۔ اب جو دیکھا کہ عباس کی حیات اس کے بدن میں نہیں، اس مشکیزے میں ہے، ایک مرتبہ نشانہ لیا، اب جو تیر آ کر مشکیزے پر لگا، اب جو پانی بہا، گویا عباس کی شہادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ عباس رک گئے، اب خیمے نہیں جانا چاہتے۔ اے اللہ، حسین کی بچیاں پیاسی ہے، ایک دفعہ اسی زخمی حالت میں دوبارہ پلٹتے ہیں فرات کی جانب، نہ جانے کیا چاہتے تھے، لیکن اب وہ پورا لشکر جب دیکھا عباس کے بازو قطع ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، چاروں طرف سے جو حملہ ہوا، ایک ایسا نیزہ عباس کے سینے پر مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ یا اخا ادرک اخاک، اے بھائی بھائی کی مدد کو آؤ۔ حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، دیکھا عباس کے بدن ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کے سرہانے پہنچے، اے عباس، اے عباس، الان انکسر ظہری، اے عباس، ارے میری کمر یہ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد سالم تھی، لیکن اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اے عباس آنکھیں کھولو، ارے ذرا دیکھو، ارے وہ دشمن جو تیرے خوف سے راتوں کو جاگا کرتا تھا آج مجھ پر ہنس رہا ہے۔ عباس، عباس آنکھیں کھولو، ارے دیکھو، ارے میری بچیاں، ارے اہل بیت حرم، ارے جو رات کو تیرے سبب آرام و سکون سے سوتے تھے، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے جب نیند آئے گی سکینہ کو کبھی تماچوں سے اٹھایا جائے گا، کبھی تازیانوں سے اٹھایا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا متعالی سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم سب کو روز قیامت سید الشہداء علیہ السلام کے عزاداروں میں محشور فرمائے، روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ خداوند متعال دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار تکفیری قوتیں عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ظلم و ستم کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔